السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد منفصل جائز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری پہلی کلاس دیکھی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے میری پہلی کلاس نہیں دیکھی ہے تو آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مد منفصل جائز، اسے ڈیٹیچڈ مد کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس میں کوئی چیز الگ الگ ہے۔ منفصل کا میننگ ہے الگ الگ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا مد متصل واجب، اس میں کیا تھا کہ مدہ لیٹر تھا اور حمزہ تھا اپنی حمزہ کی شکل میں، یعنی ایک ہی ورڈ میں تھے یہ دونوں، یعنی کہ جڑے ہوئے۔ اب منفصل میں الگ الگ کا کیا میننگ ہوگا؟ مد منفصل جائز میں دو کلمے ہوں گے، یعنی کہ الگ الگ کلمے ہوں گے۔ پہلے کلمے میں ہوگا مدہ لیٹر، اور مدہ لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور دوسرے کلمے میں حمزہ سے سٹارٹنگ ہوگی اور حمزہ ہوگا الف کی شکل میں۔ تو ان دونوں میں کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ متصل میں جو حمزہ ہوگا حمزہ کی شکل میں ہوگا اور ایک ہی ورڈ میں ہوگا، اور منفصل میں جو حمزہ ہوگا الف کی شکل میں ہوگا، اور یہ مدہ اور حمزہ دونوں الگ الگ ورڈز میں ہوں گے۔ اور ایک چیز اور کہ متصل میں جو مد تھی بڑی والی مد تھی، اور منفصل میں جو مد ہوگی وہ چھوٹی والی مد ہوگی۔ تو ان دونوں کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ متصل میں حمزہ ہوگا ایک ہی ورڈ میں ہوگا اور بڑی مد ہوگی، اور منفصل میں کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا الگ الگ ورڈ میں ہوگا، ایک ورڈ میں ہوگا مدہ لیٹر اور ایک ورڈ میں ہوگا حمزہ، لیکن حمزہ کیسا ہوگا؟ الف کی شکل میں، اور اس میں جو مد جو ہوگی وہ چھوٹی والی مد ہوگی۔ تو اب ہم رول دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی کہ اس میں دو ورڈ ہوں گے۔ پہلے ورڈ میں مدہ لیٹر ہوگا، الف واو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا ورڈ جو ہوگا حمزہ سے سٹارٹ ہوگا لیکن حمزہ الف کی شکل میں ہوگا۔ اسے ہم 4 کاؤنٹ تک پڑھیں گے، جیسے متصل کو بھی ہم نے 4 کاؤنٹ تک پڑھا تھا، اور اسے بھی ہم 4 کاؤنٹ تک پڑھیں گے۔ اور 4 کاؤنٹ تک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ توسط کرنا۔ اب اسے جائز بھی کہتے ہیں اس مد کو۔ تو جائز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو ہم ہیں کیونکہ اس میں ہم 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 کاؤنٹ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قصر کرنا کہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم اسے 2 کاؤنٹ تک پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اسے مد منفصل جائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں قصر کرنا جائز ہے، اسی لیے اسے مد منفصل جائز کہتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں کتنے کاؤنٹ تک پڑھنا ہے؟ مد کو اس میں ہمیں 4 کاؤنٹ تک پڑھنا ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ، اس میں کیونکہ نون مشد بھی آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں نون مشد اور میم مشد کہیں پر بھی آئے تو ہمیں اسے گنہ کرنا ہوگا، اور گنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نون اور میم ان کی آواز کو ناک میں 2 کاؤنٹ تک روک کر رکھنا ہوتا ہے، اور ناک میں 2 کاؤنٹ تک نون اور میم کی آواز کو روک کر رکھنے کو ہی گنہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اب کیونکہ اس میں نون مشد بھی ہے تو اسے گنہ بھی کریں گے 2 کاؤنٹ تک، اور مد بھی آ رہی ہے تو اسے ہم 4 کاؤنٹ تک مدہ کو پڑھیں گے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا انزلنا، اِنَّا انزلنا، قُوا انفسکم فی امرنا۔ تو اسے ایک بار اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ لا الہ انا انزلنا قوا انفسکم فی امرنا۔
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مد منفصل جائز میں حمزہ ہوگا الف کی شکل میں اور چھوٹی مد ہوگی، اور مد متصل میں حمزہ ہوگا، حمزہ اپنی اصلی شکل میں اور بڑی مد ہوگی، اور متصل میں ایک ورڈ ہوگا اور منفصل میں 2 ورڈ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔